علماء فرماتے ہیں قبر میں والدین کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے نیک کاموں پر خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ کمنٹ میں آمین لکھیں۔ اللہ ہم سب کے والدین سے راضی ہو۔ والدین اور اولاد کے درمیان قائم تعلق محض ایک دنیاوی یا عارضی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مقدس، عمیق اور ناقابل انتقال روحانی پیوندہ ہے جو کہ انسان کی اس فانی دنیا سے کوچ کر کے جانے کے بعد بھی عالم برزخ اور آخرت میں یکساں حقیقت اور شدت کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ جب انسان اپنی دنیاوی زندگی کی مدت پوری کر کے قبر کے آغوش میں چلا جاتا ہے تو ظاہری طور پر تمام جسمانی اور مادی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ واضح کیا ہے کہ روح کی زندگی اور اس کے معنوی روابط کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ علماء اکرام اور شارحین حدیث نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس حقیقت کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ برزخ کی دنیا میں موجود والدین اپنی اولاد کے احوال، ان کی دعاؤں، ان کے اعمال اور ان کے ایصال ثواب سے نہ صرف واقف ہوتے ہیں بلکہ ان کے نیک اعمال کے ذریعے روحانی راحت اور مسرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ارواح مومنین کی برزخی زندگی اور اولاد کے ساتھ ان کے تعلق کے سلسلے میں پہلی بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ اولاد کے روزمرہ کے اعمال و افعال عالم برزخ میں ان کے مرحوم والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مستند احادیث مبارکہ جن میں مسند احمد اور دیگر کتب حدیث کی روایات شامل ہیں، اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ زندہ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات یا مخصوص اوقات میں ان کے فوت شدہ آباء و اجداد اور والدین کے ارواح کے سامنے ایک نورانی صحائف کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، باقاعدگی سے نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، سچائی اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتی ہے اور گناہوں سے بچتی ہے، تو یہ تمام پاکیزہ اعمال والدین کی روحوں کے لیے بے پناہ مسرت، افتخار اور سرور کا باعث بنتی ہیں۔ وہ برزخ کی دنیا میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی چھوڑی ہوئی اولاد دنیا میں نیک اور صالحہ زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے برعکس جب اولاد خدا نخواستہ گناہوں، غفلت اور نافرمانی کی راہ اختیار کرتی ہے تو ان کا یہ طرز عمل ان کے فوت شدہ والدین کے لیے شدید رنج، صدمے اور روحانی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ ایسے موقع پر والدین کی روحیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ اے اللہ، ہماری اولاد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو انہیں ہدایت کی توفیق نہ عطا فرما دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ والدین اپنے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کی فکر اور ان کی بھلائی کی خواہش سے خالی نہیں ہوتے۔ دوسری اہم حقیقت دعا اور استغفار کی وہ ناقابل تردید طاقت ہے جو دنیا میں موجود اولاد اور قبر میں موجود والدین کے ساتھ ایک پل کا کام کرتی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو اپنے والدین کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے جامع اور محبت سے بھرپور دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاسراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور صالحہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جب ایک نیک اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، اس کی مغفرت، گناہوں کی معافی اور رحمت کے لیے التجا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کی قبروں کو نور، روشنی اور کشادگی سے بھر دیتا ہے۔ قبر کا اندھیرا جو انسان کے لیے ایک خوفناک مرحلہ ہوتا ہے، اولاد کی مخلصانہ دعا اور استغفار کے نتیجے میں رب ذوالجلال کی خاص رحمت اور نور سے منور ہو جاتا ہے۔
تیسرا اہم نقطہ ایصال ثواب اور قبر میں درجات کی مداوم بلندی ہے۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ حکمت بھرا واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن یا برزخ میں ایک بندہ مومن کو جب اچانک ایک نہایت بلند اور اعلیٰ مقام عطا کیا جائے تو وہ تعجب اور حیرت کے عالم میں پروردگار سے سوال کرے گا، اے میرے مالک، مجھے یہ عظیم و عالیشان مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ میں نے تو اتنے زیادہ اعمال اور عبادتیں نہیں کی تھیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا، تیرے بعد تیری اولاد کے تیرے لیے کیے جانے والے استغفار، دعاؤں اور ایصال کی برکت ہے۔ اولاد کی طرف سے دیا جانے والا ہر صدقہ، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جانے والا بعام، مسجد کی تعمیر یا رفاہ عاملہ کے کاموں میں لگایا جانے والا روپیہ اور قرآن پاک پڑھ کر ان کی روح کو بخشا جانے والا ثواب بلا کم و کاست مرحوم والدین تک پہنچتا ہے۔ اسلام کا یہ حسین اور کامل نظام ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے اولاد کے اپنے ثواب میں ایک ذرہ برابر کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بے انداز فضل و کرم سے اولاد کو بھی اس نیکی کا بھرپور اجر دیتا ہے اور والدین کو بھی اس تحفے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ قبر میں والدین اپنی اولاد کو کس طرح یاد کرتے ہیں، ان کی جذباتی احوال کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کا کس طرح انتظار کرتے ہیں، تو یہ تمام کیفیت عالم غیب اور برزخ کے اسرار و مضامین میں سے ہے۔ عالم برزخ کے قوانین اس فانی، مادی اور ظاہری دنیا کے جسمانی قوانین سے بالکل مختلف اور ماورا ہے۔ انسان اپنی محدود عقل، سائنسی پیمانوں اور دنیاوی حواس کے ذریعے ان غیبی کیفیات کو مکمل یقین اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم صرف اتنی ہی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں جتنی قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے واضح کر دی گئی ہے۔ تاہم نصوص شرعیہ سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ برزخ کی دنیا کوئی بے حسی یا عدم کی دنیا نہیں، بلکہ وہاں ارواح کا آپس میں ملنا، زندوں کے احوال سے باخبر ہونا اور اپنی صالحہ اولاد سے انس و محبت کا ایک انوکھا اور لطیف رابطہ قائم رکھنا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس تمام تفصیلی بحث کا حاصل اور عملی پیغام یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم و عالیشان عطیہ اور انمول نعمت ہے جس کا متبادل نہ دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی آخرت میں مل سکتا ہے۔ ان کا حق انسانوں پر صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ان کی وفات کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے والدین بقیدہ حیات ہیں تو اس موقع کو غنیمت اور غنیمت جانیں، ان کی ہر ممکن خدمت کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی اطاعت کریں اور ان کی مسکراہٹ اور دعائیں حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کریں، کیونکہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت کی چابیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے والدین اس فانی دنیا کا سفر مکمل کر کے اپنے حقیقی خالق سے جا ملے ہیں تو مایوسی یا غفلت کا شکار نہ ہو، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر استغفار کا اہتمام کریں، ان کے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں اور اپنی زندگی کو تقویٰ، طہارت اور نیکی کی راہ پر گامزن کریں، تاکہ آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر ایک نیک عمل اور آپ کی ہر ایک سانس برزخ کی دنیا میں ان کے لیے صدقہ جاریہ اور باعث فخر و راحت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا سچا، مخلص اور فرمانبردار بندہ بنائے۔
جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت، سلامتی، عافیت اور طویل عمر عطا فرمائے تاکہ وہ ان کی خدمت کا حق ادا کر سکیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور روز قیامت انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔